سر آپ کا نام جب لیا جاتا ہے نا تو آپ کے نام کے ساتھ ایک بیماری جڑی ہوئی ہے, آپ کی بیماری نہیں ہوگا. اس ملک کو نا ہم نہیں ٹھیک کرنے, کسی اور نے آ کے, کسی انگریز نے آ کے اس ملک کو نہیں ٹھیک کرنا. رائٹ رائٹ. آسک دا پیشنٹ کہ کوئی فیملی میں کبھی پہلے خون لگا ہے آپ کو کہ نہیں لگا. آسک دا فیملی اباؤٹ فیملی ہسٹری. کسی اور کو تھیلیسیمیا تو نہیں ہے خاندان میں. یاد رکھنا کہ تھیلیسیمیا میجر اور انٹرمیڈیا از آلویز اے کلینکل ڈائگنوسس, ناٹ اے لیب ڈائگنوسس. تو پیار تو اندھا ہوتا ہے نا. ہاں بالکل ایسا. پیار سی بی سی نہیں پڑتا. پیار سی بی سی نہیں پڑتا. از میک شیور دیٹ ایوری ون نوز where to go, what to do, in which situation. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. ویری وارم گریٹنگس ٹو ایچ اینڈ ایوری ون آف یو. پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے آج ہم اپنی پہلی پوڈ کاسٹ کا آغاز کریں گے, اور آج ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر عادل. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. علی آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ, اللہ کا کرم. سر فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ. نہیں یار تھینک یو. میرے خیال ہے یہ بڑا اچھا ایک انیشیٹو ہے پی پی اے کا, کہ اس طرح ایک گپ شپ بھی ہو جاتی ہے. اور چلے میں شاید آج آپ سے کچھ سیکھ لوں. وہ کہتے ہیں لرننگ از آلویز میوچول, مگر یہ سر کی کثرت نفسی ہے کہ سر کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے سے کچھ سیکھیں گے. آج ہم سب سیکھیں گے ان سے. تو سر ذرا اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ واٹ از یور, آپ کس طرح سے, کہاں سے آپ چلے, کہاں آئے, اور پاکستان میں کہاں آپ ادھر, پھر پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن میں کیسے آپ؟ اچھا یار ایسے ہے کہ علی میں انیشل میری براٹ اپ تو کینیڈا میں تھی. 14 سال کا تھا تو میں واپس پاکستان آیا. پھر آغا خان سے میں نے گریجویشن کی 97 میں. پھر دوبارہ یو ایس چلا گیا, وہاں سے بورڈز کر کے. تو پھر کچھ ایسے سوچا کہ یار اس ملک کو نا ہم نہیں ٹھیک کرنے, کسی اور نے آ کے, کسی انگریز نے آ کے اس ملک کو نہیں ٹھیک کرنا. رائٹ رائٹ. پھر یہی سوچا کہ یار اگر ہم ہی نہیں اس ملک کے لیے سوچیں گے یا کچھ کریں گے پھر کیا. تو پھر اس وجہ سے پاکستان واپس آ گئے, اور بھی کچھ فیملی وجوہات تھے جس کی وجہ سے پاکستان واپس آ گئے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی الحمد للہ نو ریگریٹس واٹس ایور. اور دوسرا یہ ہے پی پی اے کیسے جوائن کیا, کیوں جوائن کیا. یار ایک اپنائیت ہوتی ہے نا, ایک آپ کو ہوتا ہے کہ یار ہماری پیڈیاٹرک فٹرنیٹی جو ہے اس کی بھی ایک پہچان ہے, اس کی بھی ایک ہے. اور بردرہڈ کہہ لیں, ظاہری بات ہے ہماری بہنیں بھی ہیں اس میں, ہماری مائیں بھی ہیں, ہمارے بڑے بھی ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹس اے فیملی. اینڈ humans are social beings, so they always want to be part of a larger family. So that's why I felt کہ PPA would be the right place for me. Very nice. Perfect. بالکل. when you are focused and when you have like-minded people with you نا, تو پھر سفر کا بڑا مزہ آتا ہے. آپ سفر جہاں مرضی کریں, اور پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن بالکل اسی سفر کا ایک نام ہے. سر آپ کا نام جب لیا جاتا ہے نا تو آپ کے نام کے ساتھ ایک بیماری جڑی ہوئی ہے, آپ کی بیماری نہیں ہوگا. بٹ when it comes to ڈاکٹر عادل, تو جب بات آتی ہے تو پھر تھیلیسیمیا ایک, ہاؤ کم آپ تھیلیسیمیا کے اندر کیسے انٹرسٹ ڈیولپ ہوا, یہ ذرا تھوڑا سا اپنا اسٹوری بتائیے گا, جرنی بتائیے گا. سو فرینکلی اسپیکنگ جب میں یو ایس میں تو کوئی تھیلیسیمیا میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا, فرینکلی اسپیکنگ. 2005 میں جب میں نے پہلی بار گنگا رام ہاسپٹل جوائن کیا, میری مینٹور جو تھی وہ پروفیسر جویریہ منان تھی. اوکے. اور بیسکلی وہ تھیلیسیمیا کی ٹریٹمنٹ ان پاکستان کی پائنیئر تھی. تو انہوں نے کہا اے نواں منڈا آیا ہے, ذرا ادھر بلاؤ بھائی, تو میرے نال تھیلیسیمیا کرنا ہے. میں نے جی میں تو کبھی زندگی میں تھیلیسیمیا کا مریض نہیں دیکھا, تم ہاں کرو باقی میرا کام ہے. اینڈ جو ویژنری لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی یہ ایک خوبصورت بات ہوتی ہے کہ وہ کرتے ہیں. تو دیٹس وائی ان 2005 مائی جرنی اسٹارٹیڈ with thalassemia, and alhamdulillah even to this date thalassemia کے ساتھ ایک پیشن بن جاتا ہے. ایک کام کرتے ہیں نا آپ علی اپنے لیے ہر کوئی جیتا ہے, کوئی غلط نہیں ہے, جینا چاہیے کہ آپ کے ہر ایک کے اپنی رسپانسبلٹیز. مزہ سب سے زیادہ اس میں آتا ہے جب آپ کسی اور مقصد کے لیے جیتے ہیں. تو تھیلیسیمیا وہ چیز ہے جو میرا کسی اور مقصد والی بات ہے. Nice. That's why when you have your passion, despite everything else, you just stick with your passion. یہ والی بات ہے. اچھا سر, ایک آپ کے پریزنس سے ذرا تھوڑا سا فائدہ میں بھی اٹھاؤں گا, میں چاہوں گا ویورز بھی اٹھائیں جو پوڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں. بعض اوقات ہمارے پاس, میں اسٹل ریممبر اے کیس
child 6-7 year old, very resistant anemia. मतलब hematinics को with a good compliance वो almost उसको 6 से 7 महीने बल्कि almost 1.5 साल तक हो गया. फर्स्ट विजिट उसका 3-4 महीने के बाद हुआ, फिर आया, साल गुजर गया उसका, HP नहीं इम्प्रूव कर रही थी. सो अप्रोच क्या होनी चाहिए ऐसे रेजिस्टेंट अनीमियास को डील करने की और डायग्नोस्टिकली एंड थेरेप्यूटिकली एज वेल, कि जब हम डायग्नोस कर लें, और उसके अलावा थैलेसीमिया को हमें कहाँ पे देखना चाहिए कि राइट एट द आउटसेट हम सोचें या हम न्यूट्रिशनल को पहले रखें, या व्हाट इज योर, अब एक एल्गोरिदम अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो व्हाट शुड दैट बी? सो अली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर ओवरलुक होता है अनफॉर्चुनेटली. मैं टिपिकली उसको बड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ. आई डोंट लाइक टू गो फॉर टू मेनी टेस्ट्स राइट ऑफ द बैट, क्योंकि कई लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कई लोग लेफ्ट राइट सेंटर हो जाते हैं, वो डॉक्टर शॉपिंग करने शुरू कर देते हैं. तो इट्स ऑलवेज बेटर टू एटलीस्ट हैव अ स्पेसिफिक माइंड फ्रेम. मैं टिपिकली क्या करता हूँ, मैं कोई भी मेरे पास आता है जिसका रेजिस्टेंट एनीमिया जैसे आपने बताया है, मैं उसकी एक सिंपल CBC देखता हूँ. ठीक है जी, मैं देखता हूँ माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है कि नहीं है. ठीक है जी, आपने आइडेंटिफाई कर लिया माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है, सबसे पहले उसका लिवर चेक कर लो, स्प्लीन चेक कर लो. अगर लिवर स्प्लीन मौजूद है ना, तो देन थिंक ऑफ अ हीमोलिटिक कॉज ऑफ दैट. अगर लिवर स्प्लीन मौजूद नहीं है ना, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऑलवेज थिंक न्यूट्रिशनल एनीमियास, तो उसमें आपको आयरन डिफिशिएंसी आती है. आयरन फिर भी लेते हुए भी अगर उसका इम्प्रूव नहीं हो रहा है, थिंक ऑफ आयरन रेजिस्टेंट आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, जो सिर्फ वीनोफर को या कोई IV प्रेपरेशन ऑफ आयरन को इम्प्रूव करेंगे. सो थैलेसीमिया आप वहाँ से सॉर्ट आउट कर सकते हैं. लेट्स सपोज आपको फिर भी नहीं मिलता, यहाँ देयर इज अ हिस्ट्री. अगेन अक्सर जो हमारी न्यूअर जनरेशन्स को शायद हम उस तरीके से वो गाइड नहीं कर पाते. दे जस्ट लुक एट रिपोर्ट्स एंड ट्राई टू डायग्नोस अ पेशेंट. Never the right way. Would you tried and tested history and then go through a history, talk to the patient, ask the patient कि कोई फैमिली में कभी पहले खून लगा है आपको कि नहीं लगा. ask the family about family history. किसी और को थैलेसीमिया तो नहीं है ख़ानदान में. It's amazing how many times a lot of diagnosis you can actually make just with a good history. अब already 90% पता होता है कि यार ये कुछ ये है, and then 10% you make with the rest. सो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस जब आप देखते हैं ख़ास तौर पर, तो याद रखिए 2 चीज़ें. एक तो फीटल हीमोग्लोबिन अगर ज़्यादा है तो दैट गिव्स यू प्रीटी गुड आइडिया कि थैलेसीमिक है. कैरियर सिचुएशन के लिए आप टिपिकली हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में A2 लेवल देखते हैं. A2 लेवल शुड नेवर बी मोर देन 7, बट इफ़ इट्स अबव 3.4 तो वो दैट्स मोस्ट लाइकली थैलेसीमिया कैरियर, जो शायद उसका हीमोग्लोबिन इतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होगा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू मे गिव हीमेटिनिक्स. तो ये इंपॉर्टेंट बात है. लास्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, टिपिकली हर रिपोर्ट के नीचे ना जिसमें फीटल हीमोग्लोबिन आता है, तो चाहे वो आगा खान की लैब की रिपोर्ट है, चुगताई लैब की रिपोर्ट है, नीचे लिखा होता है कि जी सजेस्टिव ऑफ थैलेसीमिया मेजर, clinically correlate. Yes, we have seen that. I'm sure you've seen that. Yes, we've seen that. याद रखना कि thalassemia major or intermediate is always a clinical diagnosis, not a lab diagnosis. And in a majority of cases where you have fetal hemoglobin which is very high, it's actually most likely to be thalassemia intermediate or non-transfusion dependent thalassemia than thalassemia major. बिल्कुल, ये सारी ऑब्जर्वेशंस आपकी बिल्कुल ठीक हैं, और मेरे ख्याल में व्यूअर्स को काफ़ी आइडिया हो गया होगा कि उन्होंने किस तरह से प्रोसीड करना है. अच्छा सर, एक और 2-3 चीज़ें आती हैं जब हम बिज़ी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे गाहे बगाहे जितनी भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिस तरह आपने थैलेसीमिया सेंटर का नाम लिया, पंजाब थैलेसीमिया सेंटर हो गया, यूनिवर्सिटी चाइल्ड हेल्थ साइंसेज के अंदर है, देर आर प्राइवेट सेक्टर्स, आपका अपना सेक्टर बड़ा अच्छा काम कर रहा है, फिर देर आर NGOs जो कि उसमें काम कर रही हैं थैलेसीमिया के मैनेजमेंट के अंदर और उसके अवेयरनेस प्रोग्राम्स के अंदर. सो इसमें सर बाज़ों का इन सब के होने के बावजूद पेशेंट्स को बड़ा, एक मैं कह लूँ कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी डिस्टर्ब होती है और बड़ा अनरेस्ट सा होता है, क्योंकि या तो उनको क्लीन ट्रांसफ्यूजन्स के उस तरह से मौके नहीं मिलते हैं, फिर जो ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट है उसमें केलेशन के इश्यूज आते हैं. अब लेट्स नॉट उसमें ये कि
ایک انسٹیٹیوٹ ایسا ہے جو کہ پبلک سیکٹر کے اندر ہے, جب تک برتھ کے اوپر آپ آ کے رجسٹر نہیں ہوتے وہاں کیلیشن تھراپی کے لیے وہ آپٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ ریسورس ریسٹرکٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر ہم کام کرتے ہیں. سو مائی کوشچن فار یو از کہ کیلیشن جو ہے اس کی اویلیبلٹی اور کیلیشن کی آپٹیمائزیشن, آپٹیمائز ڈلیوری ٹو دا پیشنٹ, اس کو ہم کیسے انشور کریں؟ کوئی طریقہ ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے کہ جس سے ہم ان کی سپورٹ کر سکیں؟ علی, آپ کو حیرانگی ہوگی یہ شاید بات سن کے. آئی واز ایٹ این انٹرنیشنل کانفرنس جس میں اٹلی کے جو تھیلیسیمیا ٹریٹمنٹ کے ایکسپرٹس ہیں, دوسرے ایکسپرٹس ہیں, وہ بھی موجود تھے. اینڈ دے ور ایکچولی کمپلیننگ آف دا سیم دیٹ پیشنٹس کم ٹو دیم who intermittently use chelators despite the fact that it's freely available. اور ان کے پاس اتنا لوڈ بھی نہیں ہے. پاکستان میں ملٹیپل ریزنس ہیں جس کی وجہ سے انفارچونیٹلی کچھ پیشنٹس ہمارے پورلی مینیجڈ ہیں. ایک تو obviously the expense of the chelator. ایون میں آپ کو ایک اور جسٹ اے تھاٹ آؤٹ آف دا باکس والی بات, آپ کا ہاسپٹل بے شک فری بلڈ بھی پرووائڈ کر رہا ہے, فری کیلیٹنگ میڈیکیشنز بھی پرووائڈ کر, سب کچھ فری پرووائڈ کر رہا ہے, مگر اس مریض کو بہاولپور سے آنا پڑتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. تو اس نے کیا کرنا ہے, نہ صرف اس نے بہاولپور سے آنا ہے تو اس نے کرایہ دینا ہے, اس نے بچے نے اکیلے نہیں آنا, اس کے ماں باپ نے ساتھ آنا ہے, فیملی ول ٹریول, اس کا مطلب 3 لوگوں کا کرایہ لگنا ہے آتے ہوئے, 3 لوگوں کا کرایہ لگنا ہے واپس جاتے ہوئے, 2-3 دن اس کا ادھر گزرنا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر نہ صرف وہ 2-3 دن ادھر گزرنا ہے, جو باپ جو دہاڑی دار تھا اس کے 3-4 دن کا تو وہ انکم ڈیٹ ہو گیا. سو although we understand the concept of free, but at the same thing it's important to realize that it may not necessarily be free for the patient to access those services. But in any case, as pediatricians ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم انشور کریں کہ پیشنٹس کو گائیڈ پراپر طریقے سے کریں. ٹھیک ہے جی. اکثر جو کیلیٹرز جب میں دیکھتا ہوں, کیلیٹرز کی ڈوز انیشل سٹارٹ بالکل ٹھیک ہوتی ہے. فار ایگزامپل ڈی فیراسائڈاکس اگر آپ 20 ملی گرامس پر کلو گرام پر ڈے کے ساتھ شروع کرتے ہیں, دیٹس ایگزیکٹلی واٹس ریکمینڈیڈ, بٹ اٹس آلسو ریکمینڈیڈ ٹو ایسکلیٹ اٹ. اوکے, وہ ایسکلیٹ کبھی نہیں ہوتا, نہیں ہوتا, ایسے ہی ہے, کیونکہ وہ عمومی طور پہ نہیں, عمومی طور پہ نہیں ہوتا. اس کی آپٹیمل ڈوز جو ہے نا وہ 40 ملی گرامس پر کلو گرام ہے. آلرائٹ. ٹھیک ہے جی. اور یہ ایسکیلیشن کا کوئی انٹرول یا کوئی ایوری 2 to 3 weeks آپ اس کو ایسکلیٹ کر سکتے. ایوری منتھ یو وانٹ ٹو جسٹ چیک دی LFTs, کیونکہ اس کی میٹابولزم تھرو لیور ہوتا ہے, سو دیر از اے رسک آف انکریزڈ LFTs اور RFTs. شروع کرنے سے پہلے آپ بیس لائن LFTs کر لیتے ہیں, بیس لائن RFTs کر لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ 20 ملی گرام سے شروع کرتے ہیں. 2 ہفتہ اگر بچے نے ٹالریٹ کیے, بمپ اٹ اپ ٹو 30. ٹھیک ہے نا, 1 مہینے کا ٹائم آ جائے گا, آپ 1 مہینے کے وقت میں LFTs اور RFTs ریپیٹ کر لیں. اگر اسٹیبل ہے, یاد رکھیں تھیلیسیمیا کے آلریڈی LFTs ڈسٹربڈ ہے, کیونکہ آئرن اوور لوڈ ہارٹ. بالکل ایگزیکٹلی. بٹ اف اٹ انکریزز 4 times the normal or 6 times the normal, or you see a significant increase with the dose dependent increase in the LFTs, تو وہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا. تو یہ ہے. سو کیلیٹرز کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے دوبارہ ایلیویٹ نہیں کیا جاتا ٹو دی آپٹیمل ڈوز. ڈی فیراسائڈاکس ہے, سوری ڈیسفرال ہے, ٹھیک ہے نا, جو سبکوٹینیس سے لگاتے ہیں, تو وہ 3-4 گھنٹے میں کچھ لوگ لگا دیتے ہیں. نہیں, اس کا بالکل فائدہ نہیں ہے, فائدہ نہیں ہے. 12 گھنٹے 8 گھنٹے اوور لمبا نائٹ چلتا ہے, بالکل ایسے ہی, کیونکہ اس کی ہاف لائف 15 منٹس ہے. تو جیسے ہی آپ نے بند کیا 15 منٹ کے بعد کیلیشن ہی ختم ہو گئی. بالکل ایسے ہی. سو یہ کچھ ہمارا کام یہ گائڈ کرنا. جہاں تک آپ نے بلڈ کی بات کی, سو امپورٹنٹ ٹو بار بار ہیمر انٹو دوز پیشنٹس اینڈ ہیمر انٹو آور کمیونٹی کہ یار والنٹری بلڈ ڈونیشن کریں. علی, آپ حیران ہوں گے ہمارے ملک میں والنٹری بلڈ ڈونیشن ہارڈلی 4% ہے. ایران جیسے ملک میں about 70% ہے والنٹری بلڈ ڈونیشن. And we are just neighbors actually. And we're neighbors. And culturally we may not necessarily be too different from them. Yes, exactly. بالکل. Right? And yet look at the difference there. تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو بلڈ ہی نہیں ملتا.